مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہ وطن میری شناخت، میری پہچان ہے اور دنیا بھر میں میرا مان ہے۔ اس لفظ پاکستانی سے میرا وہ رشتہ ہے جو کسی تتلی کا پروں سے، پنچھی کا اڑان سے اور کسی شخص کا اپنے نام سے۔ یہ شناخت میرے آبا نے بڑی تگ و دو، جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ اور صرف میرا ہی کیوں، یہ تو ہر اس شخص کا حق ہے جو اس مملکت خداد میں پیدا ہوا ہے اور اپنے ساتھ یہ پہچان رکھتا ہے۔ گزشتہ 68 سالوں میں اس ملک میں جو نسلیں پیدا اور جوان ہوئی، ان کی سوچ، سمجھ اور خیالات میں بتدریج کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جن میں یقیناً بڑی حد تک پاکستان کے حالات، مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات، سیاسی، معاشرتی و معاشی مسائل و صورتحال اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی اور روزمرہ مسائل کا بڑی حد تک عمل دخل ہے۔ آج کی نسل پاکستان سے محبت تو ضرور کرتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ان کے خون اور گڈی میں شامل ہے، لیکن محبت کا وہ جنون اور عشق جو دیوانگی کی حد تک ہمیں اپنے سے پچھلی نسل میں نظر آتا تھا، آج مفقود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اکثریت میری اس بات سے اتفاق نہ کرے اور ماضی کی حکومتوں اور ان کی پالیسیوں کے علاوہ حکومت وقت کی نااہلیوں کو ان تمام مسائل کا سبب قرار دے۔ مجھے اس نقطے سے بھی فکری اختلاف نہیں کہ یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ بحیثیت پاکستانی ہم سب بھی اپنے قومی اور شہری فرائض سے غفلت کے مرتکب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اب یہ معاملہ سنگینی کی انتہائی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ اور اگر اس غفلت کی بنیادی وجوہات پر نظر دوڑائی جائے تو سب سے پہلی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اپنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم انفرادی حیثیتوں میں صرف اپنے گھروں کی چار دیواریوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اور اس چار دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، نہ تو اس میں اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے اہم بنانا چاہتے ہیں۔ ملک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا تو دور، ہم نے شاید اسے اپنا ماننا بھی چھوڑ دیا۔ ہر بات کی ذمہ داری دوسروں پر، اداروں پر، معاشرے پر، میڈیا پر، سیاسی رہنماؤں پر اور حکومت پر ڈال کر ہم اپنے فرائض سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی سیانے کا قول ہے کہ محبت تو قربانی مانگتی ہے، عشق صلے سے بے پرواہ ہوتا ہے اور پیار دینے اور دیے جانے کا نام ہے۔ اور اگر اس پہلو سے پرکھا جائے تو سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ اجتماعی سطح پر یہ سوال اٹھانے سے پہلے آئیے ذرا انفرادی طور پر خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ملک بھر میں صفائی، گندگی اور بلدیاتی اداروں کی نااہلیوں پر تبصرہ کرتے ہم خود بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں جو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کھڑکی کھول کر ریپر اور تھیلیاں باہر سڑک پر پھینک دیتے ہیں۔ ٹریفک جام میں پھنسنے پر پولیس کو برا بھلا کہتے کہتے ہم خود بھی کئی گاڑیوں کا راستہ روکتے، خود پہلے نکل جانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ رشوت کو برا کہتے ہیں اور رشوت لینے والے افسروں اور اداروں پر لعنت ملامت کرتے ہم خود بھی ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ یا دیگر کاغذات بنوانے، یہاں تک کہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر جو کہ سراسر ہماری غلطی ہوتی ہے، چالان کروانے کے بجائے رشوت دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کے معیار اور تعلیمی اداروں میں تفریق پر ماتم کرتے ہم خود اس سسٹم میں تبدیلی لانے کے بجائے کوچنگ سینٹرز اور پرائیویٹ ٹیوشن کے کلچر کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بجلی کے بحران پر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ کنڈا سسٹم پر اپنے گھروں میں اے سی چلانے اور بجلی چوری کے مرتکب ہونے والے بھی تو ہم خود ہی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے
آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔